إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسول امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق احترام محترم معزز سامعین، کسی بھی شخصیت کا اس کے اپنے لوگوں میں مقام اور رتبہ کئی حیثیتوں سے ہوتا ہے. کچھ لوگ مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے ایک اونچا مقام رکھتے ہیں چونکہ مذہب نے ان کو آگے کیا ہوتا ہے. اس جیسا کہ کوئی بھی مثال لے، کسی بھی مذہب کا جو بڑا ہے اس کو وہ اچھا مقام دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کا نام بڑا اونچا ہو جاتا ہے، لوگ ان کے بڑے عقیدت مند ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر بندے کا جو مقام ہے وہ مختلف حیثیتوں سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو مقام دیا ہے، اپنے انبیاء کو مذہبی مقام بہت بلند دیا ہے. جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے افضل اللہ رب العزت نے انبیاء کو بنایا ہے. اور پھر انبیاء میں سے سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ تو آپ کا ایک مذہبی مقام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح کا اخلاق عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے اس طرح کے جو رویے عطا فرمائے کہ آپ کا مقام مذہبی حیثیت سے نہ بھی دیکھا جائے، دوسری حیثیتوں سے بھی اللہ نے آپ کو سب سے برتر بنایا. یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہمارے سمجھنے والی بات بھی ہے. ہمیں اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ بات کرے، وہ کہے جی نہیں ہمارے فلاں وہ آپ کے نبی سے بھی بڑے تھے. مثال کے طور پہ آپ سے اگر کوئی سکھ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمارا گرو نانک جو ہے نا وہ آپ کے نبی سے بڑا مقام رکھتا ہے. وہ اپنی مذہبی حیثیت سے کہے گا. اگر ہم مذہب سے ہٹ کے اس سے بات کریں تو پھر بھی وہ مقابلہ کرنا چاہے تو کبھی بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا جو مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اس کی دلیل آپ نے یہ بات سن رکھی ہے، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی The 100 شخصیات پہ اس نے کتاب لکھی، اور اس نے کوئی مذہب پہ بات نہیں کی تھی. وہ عیسائی ہے، یعنی مذہب کے اعتبار سے تو وہ عیسائی بندہ ہے، اور پیشے کے اعتبار سے ایک سائنسدان ہے. اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مذہب کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ تو عیسائی ہے. اور اس کا پیشہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پیشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی کام کریں جو اسے پسند ہے. پیشہ بھی اس کا الگ ہے، اور امریکہ کا رہنے والا ہے. اس نے جب کتاب لکھی اور شخصیات کا مطالعہ کیا، بالکل خالصاً تاریخی طور پہ اس نے جائزہ لیا. یعنی صرف تاریخی طور پہ اس نے دیکھا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مذہب میں اللہ نے کس کو اونچا رکھا ہے، بلکہ اس نے تاریخی حیثیت سے جب شخصیات کو پڑھا تو وہ کس نتیجے پہ پہنچا. 100 شخصیتوں پہ سب سے پہلے نمبر پہ اس نے اگر کسی کو رکھا، کہتا ہے اس سے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا
اپنا مذہب کا جو پیشوا ان کے عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا نام بھی نہیں لیتا، اور اپنی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، کتنے سائنسدان، کسی کا نام نہیں لیا. کہتا ہے پہلے نمبر پہ اگر کوئی تاریخی حیثیت سے آ سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی تاریخی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے سب سے اچھا مقام حاصل کیا. جو بھی کوئی مطالعہ کرنا چاہے آپ کی سیرت کا تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعتاً اس بندے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلموں نے بھی پڑھا اور آپ سے اسباق لیے، بڑا کچھ حاصل کیا انہوں نے. ایک مسلمان ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے. ہماری یہ کمزوری اور ہمارے المیہ ہے اور ہماری محرومی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کو جانتے نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اللہ کے بارے کتنا جانتے ہیں، ہم اپنے رسول کے بارے بھی نہیں جانتے. میرے بھائیوں، اللہ کے بارے بھی نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی ہمیں نہیں پتا جو ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات کن چیزوں سے مشکل اور مرتب ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جو آپ کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر پتا ہوگا تو پھر رول ماڈل بنائیں گے نا. کسی کو آئیڈلائز کرنا ہو، کسی بندے کو اسوہ بنانا ہو کہ یہ میرا قدوہ ہے، میں اس کے پیچھے چلوں، اس کے بارے پتہ ہونا چاہیے. اس بندے کی جو حیثیت ہے، اس کی شخصیت ہے، اس میں کیا چیزیں کن سے مل کے مرتب ہوتی ہے، ہم کیا جانتے ہیں. یہ بات بڑی ہے. آپ کی پھر ذات ہے، ذات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بڑا دم کرتے ہیں، محبت کا بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں جی ہم اللہ کے رسول پہ جان بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں کتنی پتہ ہے. میں نے یہ مثال دی تھی نا آپ کو کہ ہم کسی پہ بھی مضمون لکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہمیں ذات کا بھی صحیح طرح سے علم نہیں ہوتا کہ آپ کے جو خاندان ہے، آپ کا نسل ہے، اس کا کیا معاملہ ہے. بس لوگوں کو یہ پتا آپ کی جو ہے نا وہ دو چار چیزوں کا پتہ ہوگا. مجھے ایک دوست میرے کہنے لگے، کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر نا اسکول میں کوئی فنکشن ہے تو آپ ذرا چھوٹا سا ایک درس رکھ لیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا. کہا ٹھیک ہے. تو انٹر لیول کے طلبہ وہاں پہ موجود تھے. آپ حساب لگا لیں کہ وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتائیں. تو ایک لڑکا کہنے لگا فاطمہ رضی اللہ. حول ولا قوت. انٹر لیول کے بچے ہیں اور مسلمانوں کے بچے، کوئی عیسائی نہیں ہے جن کے سامنے آپ ربیع الاول میں کوئی سیرت کی بات کر رہے ہو، وہ کوئی عیسائی تو نہیں ہے. تو اسی طرح ایک اور میں نے سوال کیا تو عجیب قسم کا جواب. میں نے کہا یار آپ کو اپنے نبی کا ہی پتہ نہیں. یہ بات کو آپ الگ کر دیں کہ ہم اس بات ڈیپلی نہیں جاتے. ہم کہتے نہیں ہمیں پاس اتنا پتا ہے آپ کی ذات ہے، آپ کے باپ کا یہ نام ہے، ماں کا یہ نام ہے، آپ کی بیٹیاں بیویاں کے دو کے نام ہے، میں اتنا ہی. اچھا آپ کی ذات کی کچھ خصوصیات ہیں وہ کتنی پتا ہے آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تاریخی اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، وہ کیا ان میں کیا پایا جاتا تھا، وہ کیا کمال کی شخصیت ہے، وہ کمال کیا تھے کہ ہم یہ کہہ سکیں حضور آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ سب سے اعلیٰ ہے. وہ کیا کمال تھا. ذات کو تو چھوڑ دیں نا، وہ دوسری چیزوں کو جیسے نسل خاندان کو، ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کی ذات جن چیزوں سے مل کے بنی ہے وہ کیا ہے. جو چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا مقام دیا، نبوت سے پہلے ہی لوگ اعتراف کرتے تھے. آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کے چچا ابو طالب پکا کافر ہے، مسلمان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح پڑھایا تو کیا کہتا ہے؟ لہو نبأ عظیم و خطر جلیل. یہ میرا بیٹا یہ اخلاق کی اعلیٰ سطح پہ فائز ہے، اس سے بلند کوئی بھی نہیں. اس وقت یہ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. اس وقت بھی اعتراف لوگ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کی سیرت کو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. آپ کیسے تھے، آپ کے کمالات کیا تھے. ہمیں تو ہم تو اتنے عجیب لوگ ہیں. آپ فیس بک دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، ایسی کوئی بات شیئر ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے یہ کیا، وہ آگے شیئر، وہ آگے شیئر کرتے 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 کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس کے کوئی پاؤں، کوئی اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہی نہیں. پتہ نہیں کیا بات کرتی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. ہمیں ہمارے رسول کے بارے کو بات جھوٹی منسوب کر کے کہہ دیں، ہم چپ کر کے سن کے واہ 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 سبحان اللہ کے نعرے بلند کر دیتے، کیونکہ ہم نے خود کبھی پڑھے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ جو اصل کمالات تھے
بھائی وہی ختم نہیں ہوتے، آپ من گھڑت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اکثر علماء نہیں کہنا چاہیے، علماء سو ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں بنا کے پیش کریں گے جو کسی کی شان بیان نہیں کرتی، لیکن لوگوں سے کی واہ واہ وصول کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو شعور ہی نہیں. بس جی. اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا اس بات کو شیئر کر دو نیکیاں مل جائیں گی. یعنی ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا؟ ہے کوئی اس پہ یہ کمنٹ کرنے والا؟ بس ان چیزوں پہ ہم رہ گئے ہیں. ہم نے جو دیکھنا تھا، جو آپ کے کمالات تھے، جو آپ کی حیثیت تھی، جو آپ کی شخصیت کے عناصر تھے جن سے مشکل اور مرتب ہوتی ہے، ہم نے ان کو دیکھا اور سمجھا ہی نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کو سمجھتے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے. پتہ چلتا یہ محمد ہی جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کبھی دیکھا ہے کئی دفعہ کسی نوجوان نے ایسی کٹنگ کرائی ہوتی ہے، بندہ دیکھ کے کہتا فلاں جیسے والد ہے، یہ تو گیٹ اپ فلاں ہیرو کا ہے، یہ گیٹ اپ اس فلاں وہ پلید اور گندے سنگر کا ہے. ہاں تم اس جیسے لگتے ہو. ایسے آپ کو پتا ہے نا وہ کیسا ہے، وہ کس طرح سے کٹنگ کرواتا ہے. وہ نوجوان نے پڑھا ہے نا، اس نے سمجھا تو یہ کیا نا، اسے پتا ہے یہ کپڑے کون سے پہنتا ہے، یہ لباس کس طرح کا زیب تن کرتا ہے، اس کے جوتے کیسے ہوتے ہیں، اس کے بالوں کی کٹنگ کا سٹائل کیا ہے، کہ چلتا کس طرح سے ہے. یہ سارا کچھ اس نے سمجھ لیا اور پھر اپنا لیا. پھر یہ ٹک ٹاک پہ آ کے ویڈیو بنا کے لوگوں کی جو ہے نا وہ داد وصول کرتا ہے. تم تو فلاں جیسے لگتے ہو، تمہارے تو اس جیسے، اس میں فرق ہی نہیں ہے. نہیں کبھی ایسا ہونا کہ نوجوان ایسا بنے کہ جس کو عیسائی بھی مانتا ہے اس جیسا ہے کوئی نہیں. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جو اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو نوجوان ایسا بنے بندہ کہ یہ ہے آپ کا امتی. پھر مزے کی بات ہے میرے بھائی، تو وہ عناصر کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کے جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو آپ کے رویے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں ہم نے آج بات کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویوں میں سب سے پہلا رویہ تھا، جو ایک کمال تھا، وہ تھا ابدیت کا غلبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ابدیت غالب تھی. ابدیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو انسان کچھ نہ سمجھے، رب کے لیے خود کو وقف کر دینا. میں اللہ کا، جو اللہ نے کہا ہوا انسان جھک جائے. آپ کی شخصیت کا سب سے غالب پہلو یہ تھا. میں اور بھی پہلو بیان کروں گا، آپ ان کو سمجھیں اور اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں تاکہ آپ بھی حضور جیسے بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا دل کرتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، تو سیرت کو پڑھیں، آپ کے اوصاف کو پڑھیں، دیکھیں، بندہ سمجھ جاتا ہے میرے نبی کیسے تھے. پتہ ہونا چاہیے آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے بڑے لیڈر ہیں. لوگ اپنے لیڈروں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیڈروں کے پیچھے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ان کے بارے سارا کچھ جان رہے ہوتے ہیں، ایک اس کا حسب نسب تک جانتے ہیں. ابھی بات کرنے والی نہیں، بڑی عجیب سی ہے. وہ ایک کوئی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ کوئی اچھی نہیں تھی، تو ایک بندے نے کوئی آدھے گھنٹے کا اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ یہ بندے کا تو بیک گراؤنڈ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو یہ ویڈیو غلط ہے. یعنی اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے لیڈر کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یعنی جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے، اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا. سارے مانتے ہیں، ان کے بارے کتنا جانتے ہیں. تو ابدیت کا غلبہ تھا آپ کی زندگی کے اندر. ابدیت ہوتی ہے آپ کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے ٹوٹے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، جو کچھ بھی کیا صرف اللہ کے لیے کیا ہے. اور اپنی ذات کی حیثیت کو ختم کر دینا، عبد بن جانا، غلام بن جانا، خود کو مٹا دینا. آپ جانتے ہیں غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ غلام خود کچھ نہیں کرتا، مالک جو کہتا ہے اس نے وہی کرنا ہے. غلام کی سارا معاملہ مالک پہ اوپر ہوتا ہے، جو مالک کہے گا ویسے ہی چلے گا، ویسے معاملات کرے گا. تو غلام بن کے رہنا ہے ہم نے، رب کے غلام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے امتیازی حیثیت تھی. اس کو ذرا سمجھیے آپ کے اندر کیسی ابدیت تھی. سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عاجز نظر آئیں گے، منکسر المزاج نظر آئیں گے، آپ کو جھکے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو مٹے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا میں بڑی چیز ہوں. کتنے عظیم انسان ہیں اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کیا کہتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے یا یہ وہ علاقہ ہے عرب جہاں بچپن میں بچوں کو پتا ہوتا ہے کھجور کیا چیز ہے، یعنی کھجور کے ساتھ تعلق وہاں بچپن سے جڑ جاتا ہے. ہم تو کوئی ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے ہو یا مہینے میں کوئی 2-4 دفعہ یا پھر رمضان میں، ان کی تو خوراک میں شامل ہے کھجور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا کہتے ہیں، انتم اعلم بامور دنیاکم، میرے صحابہ دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی امور ہیں، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کھجور کی پیوند کاری کو تم خود کیا کرو، مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں. ابدیت دیکھیں کیسے، ورنہ کوئی کسی کا لیڈر بن جائے تو وہ کہتا ہے میری چھاپ سب کے اوپر ہو، میں تو سب کچھ ہی جانتا ہوں، میرے پاس تو ہر چیز کا علم ہے. وہ چاہے جھوٹ بھی مارے، لوگ اس کا آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسے کچھ نہیں بھی پتا، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا. آپ جھک کے رہے، کہا تم میرے سے زیادہ جانتے ہو، یہ معاملات کو خود دیکھ لیا کرو، یعنی یہ جو پیوند کاری تم کرتے ہو یہ خود کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی کیا کیا بات کی جائے. آخری عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا آپ کو پتا بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، پتہ ہونا چاہیے. تو بیٹے تو زندگی میں فوت ہو گئے، اور 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہوئی ہیں، ایک بچی فاطمہ رضی اللہ عنہ. جب بیٹا دیا، بڑی محبت ہے بیٹے کے ساتھ، بڑا پیار ہے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے اللہ کے رسول نے اپنے باپ کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا. اب بیٹے سے محبت بڑی ہے، بڑا پیار ہے. کتنا پیار ہے، اللہ اکبر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ملنے جایا کرتے، اور یہ آپ کو پتا عرب کا دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے کسی اور کے گھروں میں بھیجا جاتا. ام بردہ رضی اللہ عنہا وہ دودھ پلاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو. تو ان کے خامن کی بھٹی تھی جہاں آگ جلتی ہے، وہ کام کیا کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو کبھی کبھی ملنے جاتے، پیار کرتے، چومتے. تو اللہ کے رسول ام بردہ پتہ کیا کہتی ہیں، کہتی ہے اللہ کے رسول آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں وہ جو آپ کی سنسٹیو طبیعت تھی، بڑے حساس سے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کے ناک میں وہ دھواں جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں جا رہا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہو جاتی. لیکن بیٹے کی محبت میں جایا کرتے ہیں، بیٹے کو ملنے جاتے، اس کو چومتے، اسے محبت کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بیٹا ہے یہ 1.5 سال کا ہوا. اور 1.5 سال کے بچے سے کیا پیار ہوتا، یقین جانے. یہ اولاد والے سارے جانتے ہیں. بچے کی تو حرکتیں بندے کو بڑی پسند ہوتی ہیں، جیسے وہ اس کے بازو ہلتے نظر آئے وہی بڑے پیارے لگتے ہیں. کیا محبت. 1.5 سال کا بچہ ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگتی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو ہمیں کہتے رونا نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول فرماتے آنسوں پہ پابندی نہیں ہے، آنسو تو آ سکتے ہیں. اور آپ نے کیا کہا، ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور دل غم سے ٹوٹا جا رہا ہے. اور آپ نے کیا کہا، ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. اپنے اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکالوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا. اچھا جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس وقت چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ جو چاند گرہن ہوا غالباً، کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ اور بڑی محبت تھی اس کے ساتھ، وہ فوت ہو گیا ہے تو اس وجہ سے چاند گرہن لگ گیا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، کسی بھی چیز کا کریڈٹ لے لیتے ہیں. اچھا یہ میری وجہ سے ہوا، چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، سارا کام ہو جائے، اینڈ پہ آ کے کوئی ایک اینٹ رکھ کے لوگ کریڈٹ لے لیتے ہیں یہ کام میں نے کیا ہے. پچھلی حکومت نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، وہ سارا مکمل ہو گیا، اگلی حکومت آئی، وہ 2-4 چیزیں رہتی جنہوں نے یہ کر کے کہا یہ کام ہم نے کیا، لوگ کریڈٹ لیتے ہیں. یہ ہر بندے کا کام ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھی چاہتے تو وہاں یہ لے سکتے تھے،
ہاں میرے بیٹے کی وجہ سے یہ ہوا، میں بڑی شخصیت ہوں، حالانکہ آپ بڑی ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے مقام و رتبے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نہیں ایسا نہیں، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احدکم، یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی موت سے اور کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کہا صحابہ جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، صدقہ و خیرات کرو، ان کا میرے بیٹے کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابدیت کا غلبہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کریڈٹ نہیں لیا بلکہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھا، کہا یہ ہمارا معاملہ نہیں، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ابدیت غالب تھی۔ آج تو کسی پیر صاحب سے غلطی سے کچھ ہو جائے نا اور وہ کام ٹھیک ہو جائے تو وہ کریڈٹ لے لیتے۔ وہ ایک واقعہ کسی نے لکھا ہوا تھا، کہتے پولیس نے تفتیش شروع کی کچھ چوری کے معاملات میں، لوگوں کو پکڑنا دکڑنا شروع کر دیا۔ ایک بندے کے پاس چوری کی جو ہے نا وہ چینی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا یہ جلدی سے اٹھا کے کہیں پھینک دو، اس نے کنویں میں پھینک دی۔ وہ پھینکتے پھینکتے خود بھی گر گیا اور وہ گرا مر گیا۔ صبح جب لوگوں نے پانی نکالا تو پانی میٹھا تھا، انہوں نے کہا یہ بندہ کرامت والا ہے جی۔ اس طرح سے لوگ کریڈٹ لے لیتے کسی بھی چیز کا، تو آج تو ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی کبھی کریڈٹ نہیں لیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب آپ سفر میں تھے تو صحابہ نے کہا میں ذبح کروں گا جانور کو، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ اللہ کے رسول کی ابدیت دیکھیں، اپنے آپ کو بلند نہیں کیا صحابہ، میں بڑا ہوں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، تم جاؤ کام کرو سارے، میری تو حیثیت ہی اور ہے۔ آج تو یہ پروٹوکول نہیں مان، چھوٹا سا کوئی وزیر آ جائے نا روڈ بلاک کر دیا جاتا، کسی کی ایمبولینس رکتی ہے، کوئی مرتا تو مر جائے، اس کا پروٹوکول جو ہے نا وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے رویے، اور جو سب سے بڑی ذات ہے جس کو سارے مانتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے ایسا پروٹوکول کوئی بھی کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تم سارے کام کرو، کہتے ہیں نہیں میں بھی کام کروں گا، علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ اور جیسے دوسری بات بھی میں نے کی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تم سوار ہوتے ہو تو میں بھی سوار، میں پیدل بھی چلوں گا، مجھے پروٹوکول نہ دو، میرے اندر ابدیت ہے، ابد ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا، ایسے اپنے آپ کو بلند کر لینا میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ تو اتنا بلند مقام ملنے کے باوجود اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، اور آپ کہا کرتے واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کے رسول کہا کرتے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں تو لوگ بیٹھے جنت کے ٹکٹ باندھ دیتے ہیں، لوگ کسی کو تھوڑا سا لوگ اس کے پاؤں دبانے شروع کر دینا، کوئی مقام مل جائے ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے ساڑھا چنڈا حاضر ہے جی پڑھ لو جنت لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیوں نہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں تعلیم ساری دیا کرتے، اپنی بیٹی سے کہا بیٹا دنیا میں جو لینا لے لو، میرے بعد میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے کہ آپ بات کریں تو وہ قانون بن جاتا ہے، یہ مقام تھوڑا ہے کہ کوئی بندہ ایک بات کرے اس کو قانون کی حیثیت دے دی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مطلب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی بات کر دیں اگر وہ غلط ہو تو لوگ کہیں گے نہیں جی ہم نہیں مانیں گے اس کو، یا وہ کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ نہیں مانے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ نے کبھی غلط نکلوایا نہیں، حق نکلتا ہمیشہ۔ اور آپ جو سٹیٹمنٹ دے دیں وہ قانون الہی کی صورت اختیار کر جائے۔ ان حالات میں بھی اللہ کے اندر، اللہ کے رسول کے اندر کوئی تھوڑا سا تکبر، خود پسندی کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ذات ہے آپ کی، اللہ نے مقام کیا دے رکھا۔ عروہ بن مسعود آیا تھا نا حدیبیہ کے مقام پہ 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے رسول وہاں ہیں، آپ عروہ نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ صحابہ کا آپ کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق ہے، کس طرح پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں، صحابہ پکڑ کے تبرک کے لیے ہاتھ۔ اب تبرک کا موضوع الگ ہے کہ تبرک لینا جائز ہے کہ نہ جائز، اس میں ہم جائیں گے تو یہ بڑی گہری باتیں، تو سن لیں یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول کو اللہ نے جو ذاتی طور پہ تبرک دیا تھا وہ دنیا کے کسی انسان کو نہیں دیا آپ کے بعد۔ ایون کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جتنے صحابہ ہیں کسی کو بھی اللہ نے یہ مقام نہیں دیا کہ اس کی ذات سے برکت دی جائے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برکت دی جا سکتی ہے، آپ کے کپڑوں سے برکت دی جا سکتی ہے،
آپ کے جوتے سے برکت لی جا سکتی ہے، آپ کے جوتوں سے برکت لی جا سکتی ہے، صحابہ آپ کے وضو کے پانی سے، کسی بھی انسان کی ایسی چیز سے برکت لینا قطعاً جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں. اور یہ بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ واضح دلائل سے ثابت یہی ہے، اللہ کے رسول کی ذات اور آپ کی جو چیزیں تھیں ان کے اندر بھی برکت موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی ابدیت والے. آج تو لوگوں کے پاس کسی قادری کا، کسی پادری کا یا کسی بڑے کا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا جبہ میرے پاس ہے. اچھا پھر تو گھر تے برکتیں ہی بڑی ہونی ہیں جناب. یہ لفظ میں نے سن رکھے. ایک جگہ کسی نے پوسٹ لگائی اور ایک جبہ تھا، کسی عالم دین ہوگا جو بھی ہوگا، اس نے کہا یہ میرے پاس ہے، مجھے بھی زیارت کروا دو، میں بھی اس کو ہاتھ لگانے آ جاؤں. ایسی برکت کسی سے نہیں لی جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ صرف آپ کو اللہ نے مقام دیا. اتنے مقام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر بھی جھک کے رہتے، اپنے آپ کو جھکا کے رہتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ آئی. بس میں بات کو ختم کرنے لگا. فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنا بڑا نام ہے. علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک دوست کو واقعہ سنا رہے ہیں کافی عرصے کے بعد اللہ کے رسول کے جانے کے. کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے مشورہ کیا. میں نے کہا فاطمہ، بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے باپ کو، بڑی محبت ہوتی ہے، اور کچھ بیٹیاں لاڈلی بھی ہوا کرتی ہیں. تو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ. آپ جانتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر سے واپس آتے، پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے، پہلے بیٹی کے گھر میں جاتے، پھر اپنے گھر میں جایا کرتے. اتنی محبت تھی بیٹی کے ساتھ، اتنا پیار تھا بیٹی کے ساتھ. اور آپ نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی. بیٹی آتی تو کھڑے ہو کے استقبال کرتے، ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے، بیٹی کے ساتھ محبت کرتے. وہ بیٹی علی مشورہ کر رہے، کہتے تمہارے پاس ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں جو ہے نا تمہیں غلام خرید کے دے دوں. اللہ اکبر. یہ حالات ہیں نبی کی بیٹی کے گھر کے. اور میرے بھائیو، آج کسی کو کوئی تھوڑی سی پوسٹ اچھی مل جائے نا، تو اسٹیٹس مل جائے، اس کی نسلیں بیٹھ کے کھا جاتی ہیں. وہ عوام کا لوٹ کے ان کے پسینے خون کی کمائی وہ اپنے خزانے بھر لیتے ہیں. یہ سیڑھ سے اتر بھی جائے اس کی نسلیں بھی کھا سکتی. اربوں روپیہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آج بھی پڑا ہے. یہ کتنے رولے بن رہے کہ نیب نے وہاں پہ کیا، وہ ہوا، یہ ہوا. میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، اور آپ ان سب کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول چاہتے تو بیٹی کو کیا نہیں دے سکتے تھے؟ چاہتے تو بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی وہ ہے. علی کہتے ہیں جھاڑو دیتی ہے تو بیٹی کا چہرہ مٹی سے اٹھ جاتا ہے، اور مشکیزے کو اٹھا کے گردن پہ لاتی ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی اور لاڈلی بیٹی ہے. حضرت علی کہتے ہیں چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. میں نے کہا جاؤ، غلام آئے ہیں، تم بھی کسی غلام کا مطالبہ کر لو، غلام مل جائے گا، یہ مشقت تمہاری جو ہے نا کٹ جائے گی. بیٹی آئی، اللہ کے رسول گھر نہیں تھے، واپس چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ جی جنتی نوجوانوں کی سردار جو ہیں ان کی ماں آئی تھی فاطمہ. تھوڑے باپ بیٹی کی طرف، بیٹا خیریت ہے، تم گھر آئی تھی؟ کہ اللہ کے رسول بڑی مشقتیں ہیں، بڑی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گردن پہ نشان پڑ گئے ہیں، میرے سے کام میں بڑی مشکل ہوتی ہے، تھک جاتی ہوں، ایک غلام عنایت کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیت کی مثال قائم کر دی اور ساری دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح سے لیڈر ہوا کرتے ہیں. یہ ہے اصل لیڈر جو اپنی بیٹی کو چاہتا تو ساری دنیا دے سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا بیٹی غلام کو چھوڑو، تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرو، اللہ ساری تھکاوٹیں دور کر دے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، دن کی ساری تھکاوٹیں اللہ دور کر دے گا. اللہ کے رسول نے ابدیت کی مثال قائم کر دی ہے اور اللہ نے مقام ایسا دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم جب گھر جاتے ہیں ہم اپنے ناخنوں سے دستک دیا کرتے، ہاتھ سے نہیں دیتے، کہیں آپ کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے. اتنا مقام ہے، اور حسن و جمال کا چاند اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اس قدر مقام ہے کہ صحابہ آپ پہ بچھ جایا کرتے. غزوہ احد ہے، بات ختم ہو رہی ہے بس. غزوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں. صحابہ نے درہ چھوڑا، پیچھے سے حملہ ہوا، ایک بندے نے نیزہ مارا، اللہ کے رسول کے جو ہے نا وہ رخساروں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور کسی نے خود پھینکا، ایک بڑا پہلوان ہے مکے کا، اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانت آگے سے اوپر سے ٹوٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لت پت ہیں. اللہ کے رسول چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابہ ہی جان نثار تھے؟ رب نہیں آپ کو چاہتا؟ اللہ کے بھی لاڈلے پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کو کہہ دیتے اللہ یہاں آگ کی بارش برسا دے، اللہ فوری برسا دیتا. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ بھی جانتے. ابدیت غالب رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابدیت غالب رکھی. میرے بھائی آخری واقعے پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے زید بن سعنہ. اللہ کے رسول کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا آپ کی مجلس میں، یہ نا آپ کو جج کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، آپ کو واش کرتا ہے. یہ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھنا ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پرکھنا ہے کہ واقعی یہ رسول ہے، واقعی یہ وہ ہے جس کا ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مجلس لگی ہے، ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں نا مسلمان ہو گئے لوگ، اور میں نے ان کو کہا تھا مسلمان ہو جاؤ اللہ وارے نیارے کر دے گا. کہا جب سے مسلمان ہوئے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ہم دوسرے ہمارے ساتھ معاملے نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے، مسائل بڑے خراب ہیں، کچھ تعاون کرتے. زید بن سعنہ کو موقع ملا، جلدی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے دیکھا کہ شاید میرے پاس مال پڑا ہو، یوں علی کی طرف آنکھیں اٹھائیں. علی نے آنکھوں میں جواب دے دیا اللہ کے رسول دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن بیت المال خالی پڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول پریشان کہ اب یہ چل کے آیا، اس کو کچھ تعاون تو دینا چاہیے نا. زید بن سعنہ جلدی سے آگے بڑھے، کہا میں پیسے دیتا ہوں، میرے ساتھ ڈیل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارا پھل لگا ہوا ہے، اس کی ڈیل کرتے ہیں. ڈیل ہو گئی، 80 دینار یا درہم انہوں نے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے، معاہدہ طے ہو گیا. اتنے دنوں کے بعد واپس کرتے ہیں. مختصر بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جو ہے نا بقیع کے اندر کسی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان حالات میں دیکھیں کیسا عجیب سا ہوتا ہے جنازے کے وقت ایسا کام کرنا کہ بدمزگی پیدا ہو جائے. تو ہر بندے کے اندر ایک رحم آیا ہوتا ہے. زید بن سعنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کہتے ہیں یا محمد، بڑی بد تہذیبی کے ساتھ بلائے، بدتمیزی کے ساتھ خطاب کیا. اتی علیک من دینی، کہتے ہیں اے محمد میرا قرض واپس کرو. تم لوگ جو ہے نا تم قرض واپس نہیں کرتے، تم بڑے قرض دینے کے معاملے میں خراب لوگ ہو، میرا قرض واپس کرو. اللہ کے رسول نے کہا ابھی تو مدت پوری نہیں ہوئی. کہا میرا قرض واپس کرو، بس جو میں نے دیا مجھے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ہو گئے، بڑی طبیعت میں ان کے جلال تھا. کہتے تجھے شرم نہیں آتی کس موقع پہ اللہ کے رسول کو ایسے خطاب کرتا ہے؟ کہا اجازت دو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں. لوگ آج اپنی لیڈری بچانے کے لیے، اپنی چدراہٹ دکھانے کے لیے لوگوں کو مروا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس کو کچھ نہیں کہنا، مجھے کہو، میں نے تو قرض دینا ہی ہے. کہا جاؤ اس کو لے کے جاؤ، اسے مال دو اور کچھ زیادہ بھی دینا. عمر کہتے ہیں وہ کیوں دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم نے اس کے ساتھ بات سختی سے کی ہے اس کا بھی جرمانہ ادا کر دیں. اسے کہتے ہیں ابدیت، کہ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے رہے. ساری زندگی اپنے آپ کو مٹا کے رکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لگا کے رکھا، اپنے آپ کو کوئی پرتر نہیں بنایا، کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تکبر والا نہیں بنایا. اللہ کے سامنے جھکے رہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اندر بھی ابدیت آ جائے. حضور سا کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا کوئی نہیں، تو آپ کی یہ صفات انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی صفات دی، آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات آئندہ خطبات میں کریں گے. اللہ رب العزت آپ کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.